الغرض انسان دنیا کے اندر چاہے کسی بھی مقام کو پہنچ جائے، کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، چاہے وہ بہت لگزری اور رائل لائف زندگی گزارتا ہو یا بہت بے کسی اور تنگی کے عالم میں زندگی گزارتا ہو، ایک معاملے میں سارے کے سارے برابر ہے، وہ معاملہ موت کا معاملہ ہے جو ہر ایک کو آنی ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت، ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج موت سے غافل ہے۔ دنیا نے ہمیں اور آپ کو آج دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چاکو چوبندگی، یہ دیکھ کر کے ہم اور آپ آج دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگوں یاد رکھو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ موت کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ قبر کی نعمت کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یا تو قبر کے عذاب کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لوگوں کے حشر میں جمع کیے جانے کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پورے صراط پر سے گزرنے کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یاد رکھنا دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ آج ہم دھوکے میں پڑے، آج ہم اور آپ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، اپنے آخرت کے انجام سے آج ہم اور آپ غافل ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا آنا یہ حق ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے وعدے نہیں کیا کرتا۔ اللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اللہ نے سارے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اللہ نے ہم سب سے کہا، ہماری خواتین سے اللہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی زندگی کو دیکھ کر کے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں بھی کسی دھوکے کا شکار نہ رہنا، بلکہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کائنات کے ساری مخلوقات کو موت آنی ہے، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، اور لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف اپنے حساب و کتاب کے لیے جانا ہے۔ اور آگے آئیے قرآن مجید کی اس آیت کے بعد میں آپ کو حدیث سناؤں جسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہ دنیا بڑی رنگین ہے۔ اللہ اکبر، واقعی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، عیش اور عشرت کے سارے سامان آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے لوگوں کو، اور یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں آباد کرنے والا ہے، اللہ تمہیں دنیا میں بسانے والا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ کیوں دنیا میں آباد کرنا چاہتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عملوں کے اعتبار سے بہتر کون ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں۔ قرآن پڑھی، اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت، یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں آباد کیا، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا داری سے بچنا، دنیا دار ہو کر کے زندگی نہ گزارنا۔ یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی زینت، یہ دنیا کی مٹھاس دیکھ کر کے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا دار نہ ہو جانا، بلکہ دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کرنا۔ قیامت کے دن جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تب اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کا حساب لے گا تم سے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال کھیل تماشے سے دی ہے کہ انسان کھیل تماشا کتنی دیر کے لیے دیکھتا ہے؟ مان لیتے ہیں چلیے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے تک کے لیے دیکھتا ہے۔
وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ کھیل تماشا ختم کر دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایسی ہی مثال اس دنیا کی دی کہ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشے کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور حقیقی اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اگر لوگ جان جاتے سمجھ جاتے، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ اکبر، یہ دنیا کی زندگی میرے بھائیوں، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اب یہ زندگی 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 90 یا 100 سال کی ہو، اس دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا اور اس زندگی کے بارے میں کہ اس کی مثال کھیل تماشے کی طرح ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جس زندگی کو آخرت کا نام دیا جاتا ہے، جس کے انجام سے ہم اور آپ آج غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں موت کو بھی موت آئے گی، اس کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یا تو انسان انجام پانے کے بعد اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہوگا، یا انسان انجام پانے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے عذاب والے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون، کاش لوگ سمجھ جاتے۔ آج ہم سمجھدار ہیں میرے بھائی، آج ہم سمجھدار ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں بہت سمجھدار ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہتے ہمارا 1 روپیہ ضائع ہو جائے، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی کا 1 منٹ ادھر ادھر کے کاموں میں برباد اور ضائع ہو۔ اللہ کہہ رہا لو کانوا یعلمون، اگر لوگ سمجھ جاتے، جان جاتے، ہاں ہم غافل ہیں تو آخرت کے انجام سے غافل ہیں، ہم غافل ہیں تو محشر کے منظر سے غافل ہیں، ہم غافل ہیں تو قیامت کے حساب و کتاب سے غافل ہیں، ہم غافل ہیں تو اپنے نامہ اعمال کے متعلق غافل ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جان جاتے، سمجھ جاتے تو شاید وہ دنیا داری کی زندگی نہ گزارتے۔ اللہ اکبر۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لی وللدنیا، آپ اپنی اور دنیا کی مثال دیتے ہیں، میری مثال دنیا میں کیسا ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ آپ کہتے ہیں کہ میری مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے کہ ایک سوار جو سواری پر سوار ہو، گھوڑے پر، اونٹ پر یا کسی اور سواری پر، وہ چل کے آتا ہے، سایہ دار درخت جب دیکھتا ہے تو اپنی سواری کو باندھ کر کے وہاں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کتنی زبردست مثال دی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھ لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، واللہ ہم زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارے اعمال تو یہی بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم دنیا میں چوری چماری کر لیں، ہم دنیا میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں، ہم سودی معاملات میں ملوث رہیں، ہم زنا اور بدکاری کے بازار کو گرم رکھیں، تمام بے حیائی اور برائی کر لیں۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک آدمی کتنی دیر آرام کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ جب یہ سورج ڈھلنے لگے یا تو اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس سائے پر سورج کی روشنی آنے لگتی ہے، آدمی پھر سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے بھاگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا اور میری مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جب سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرے تھوڑی دیر کے بعد چل دیتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو دنیا کے متعلق سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، ایک مختصر لمحے کے لیے اللہ نے دیا ہے، چند سالوں کی یہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، لوٹ کر کے سب کو اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے۔